یوں ہوا تھا کہ جب آپ علیہ السلام قریش مکہ کو نا آخرت کے بارے میں بتاتے کہ قیامت قائم ہوگی، حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، معاملات ہوں گے، لہذا اے کفار مکہ تم سیدھی راہ پہ آ جاؤ، خدا را وہ دن آئے گا کہ جس دن تم مانو گے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی سچ کہتا تھا، اور پھر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا آج جو میں کہتا ہوں تم اس کو مان لو کہ قیامت قائم ہوگی اور ایک ایک معاملے کا حساب ہوگا، ہیں جی۔ لہذا تم آؤ دین اسلام میں اور آخرت کو مانو۔ تو کفار مکہ جو تھے وہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، لوگوں کو کہتے یہ کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی وہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، آخرت میں حساب و کتاب ہوں گے، میزان ترازو ہوگا، نیکیاں بدیاں سب سامنے آئیں گی۔ اس کے وہ کفار مکہ منکر تھے، وہ نہیں مانتے تھے، جبکہ ان ساری چیزوں کا بیان جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور رب عز و جل فرماتا ہے کہ یہ آج تو یہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے، لیکن خیال کرنا جس کو تم جھٹلا رہے ہو جب یہ واقع ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ جب واقع ہوگی قیامت تو جھوٹے ہو تم، قیامت کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ رب تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ نازل فرما کر کفار کو جواب دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کا کیا مضمون ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الہود ہے پارہ نمبر 12 میں، اور سورۃ الواقعہ یہ، اور سورہ مرسلات پارہ نمبر 29، اور سورۃ النبا پارہ نمبر 30 کی پہلی سورت، اور 5ویں سورت اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس دن ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، ان 5 صورتوں نے، جس میں سے ایک سورۃ الواقعہ جو ابھی ہماری تلاوت جاری ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 5 صورتوں میں بیان کیا ہوا ہے، ان میں ساری آخرت کی باتیں ہوئی ہیں، دیگر مسائل بھی آئے، لیکن ان مسائل کے ساتھ ساتھ آخرت کی باتیں، آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، آج ہم مسلمانوں میں بھی کوئی نظریہ یہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسی سوچ نہ ہو۔ اگر کہیں ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ جی چھوڑو یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ایسے ڈراتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، تو پھر وہ یہ سوچ لیں یہ تو کفار باتیں کرتے تھے۔ آخرت کو جھٹلانا تو کافروں کا کام ہے، مسلمان آخرت کو نہیں جھٹلاتا، مسلمان قبر کے معاملات کو نہیں جھٹلا سکتا، مسلمان موت کے جام کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اللہ کے بندو، آج کیا ہو گیا؟ یہ آج جو کچھ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے، تو بے شک جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھولے ہوئے، اور یہ انقلاب، تبدیلی ہمارے اندر جب آ سکتی ہے
جب ہم قرآن کے پاس بیٹھ جائیں گے. میں زیادہ لمبی بات نہیں، آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ایک ہفتہ قرآن کی کوئی تفسیر اٹھا کے بیٹھ جاؤ، ایک ہفتے بعد تمہاری سوچ اور فکر چینج ہو جائے گی. کمال کی بات کرتے ہیں، یا دنوں کی باتیں سالوں کی نہیں ہیں. قرآن تو مقناطیس کی طرح کھینچ کے رکھ دے گا تمہیں. ایک سورت پڑھو گے، اس کی ترجمہ، پھر اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر میں جاؤ گے، پھر اگلی. یہی زیادہ نہیں، یہ 5 سورتوں کی میری دعوت ہے، یہ جو میں بار بار بول رہا ہوں. سورہ ہود، یہ سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات پارہ نمبر 29 کی آخری، اور پارہ نمبر 30 کی پہلی سورہ نبا، اور سورہ اذا الشمس کورت پارہ نمبر 30 کی. یہ 5 صورتیں خدا را زندگی میں ان کو ایک بار تو پڑھ لیں، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. کیونکہ ظاہر ہے قرآن پاک عربی میں ہے نا، تو جب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی پر غور کریں گے، تفسیر پڑھیں گے، ہیں جی. اور پھر ظاہر ہے قرآن کی تفسیر حضور اپنے فرمان سے کر رہے ہوں گے، ہیں جی. تو اس وقت پھر ہمارا دل جو ہے آہستہ آہستہ، یہ پتھر سے بھی، لوہے سے بھی زیادہ سخت دل، حالانکہ یہ بھی نرم ہے، پتھر بھی نرم ہے، خیال کرنا لوہا بھی نرم ہے، لیکن اے انسان تیرا دل کتنا سخت ہو چکا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی تیرا نظریہ کدھر چلا گیا، تو کس سوچ میں چلا گیا. حضرت عمر، دوسرا جو واقعہ ہے وہ سنیے. اس صورت کی اہمیت کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، رات پہ ہم ذکر کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بہت خوبصورت اللہ نے آواز دی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام سنا کرتے تھے. اور جنہوں نے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر سورہ رحمان جس نے سنائی ہے کفار مکہ کو، تو سب سے پہلا قاری قرآن وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، جس نے کفار کو قرآن سنا دیا. اور کفار کو قرآن سنایا، علامان الحفیظ اللہ کی پناہ. اے مسلمان، تو کیسا مسلمان ہے کہ تیرے پاس قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں، تیرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، تیرے پاس قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اگلے لفظ میں بولوں تو مجھے شریعت منع کرتی ہے، وگرنہ تو حقیقت ہے کہ آج ہمارے جو دل سیاہ ہو چکے ہیں، کیا کہا جائے، کیا کہا جائے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے آج ہم مارے پھرتے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے، بیماری بڑھتی گئی، آخری مرحلے آنے لگے. تو حضرت عثمان بن عفان صحابی رسول آپ کے پاس آئے، عیادت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آئے، اور کہا کہ آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے، بیمار جو ہیں، آپ کو کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، جیسے کوئی کسی کے پاس جاتا ہے. تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے. آپ نے فرمایا اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان، گناہوں کی وجہ سے. اللہ کے بندو، جس کا قرآن حضور سنتے ہیں ان کا درجہ تو دیکھو. فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ بن مسعود میں لین جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے گناہوں کی بیماری ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. اچھا، پھر آپ کے لیے کوئی طبیب بلائیں جو آپ کا علاج کرے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اسی طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے، تم میرے لیے دنیا کا طبیب کیا لے کے آؤ گے، دنیا کا ڈاکٹر میرا کیا علاج کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کوئی وصیت، کوئی معاملہ، ان کے لیے آپ کچھ کر دیں. توجہ سے سنیے بات. تو جواب آیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا
کہ میں نے ان کو ایک ایسی صورت سکھا دی ہے جب وہ پڑھ لیں گے نا تو وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آؤ جی، جب وہ صورت پڑھ لیں گے نا قرآن کی، جو میں نے اپنے بال بچوں اپنے خاندان کو سکھا دی ہے، تو جب وہ یہ صورت پڑھ لیں گے تو پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اب دیکھ لیں وہ کون سی صورت ہے، وہ کوئی اور صورت نہیں، وہ یہی سورہ واقعہ ہے، یہی سورہ واقعہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابن مسعود نے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقے سے نہیں مرے گا، کہ دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ فلاں بھوکا مر گیا، نہیں، وہ سورہ واقعہ کی ہر رات کو تلاوت کرے۔ تو اگر ہم مسلمان بھی ہوں، کلمہ گو بھی ہوں، حضور کے امتی بھی ہوں، ہم خود تو کیا پڑھیں، سال کے بعد رمضان میں بھی نہ سنیں۔ یہ ہمارے 4 دوست تو چل رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ توفیق عطا فرمائے، باقی علاقہ کہاں پڑا ہو ہے، باقی علاقہ کہاں پڑا ہو۔ اب اس کی فضیلت اتنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس راوی ہے کہ سورہ واقعہ تم اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ جو زیادہ گھر کے معاملات میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ آج اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، آخر گھروں کے مسائل ہوتے ہیں نا جی، اونچ نیچ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کہ یہ سورۃ الواقعہ جو ہے نا اپنے گھر والوں کو سکھا دو، یہ انہیں خوشحال کر دے گی، خوشحال کر دے گی۔ اوے اللہ کے بندو، سب کچھ تو قرآن میں پڑھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الواقعہ کو نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے، نماز میں اس سورت کی حضور تلاوت کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ سورۃ الواقعہ جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا کہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب اللہ کا نبی فرمائے سورۃ الواقعہ کے بارے میں، سورہ ہود کے بارے میں، سورہ مرسلات کے بارے میں، سورۃ التکویر کے بارے میں، سورہ نبا کے بارے میں، تو خدا را آپ بھی کوشش فرما کر ضرور ان 5 صورتوں کی تلاوت کر لیں۔ ان 5 صورتوں کو پڑھو، لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھو، کیونکہ قرآن پاک عربی ہے، لہذا ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، بھلے آدھا رکوع 2 آیات پڑھو، لیکن انشاءاللہ جب ہفتہ 10 دن تم اس انداز میں سمجھ کر قرآن کے پاس بیٹھ جاؤ گے نا، تو یہ 5 صورتیں تو کیا، اللہ کے حکم سے سارا قرآن ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہ جب تک سارا قرآن میں تفسیر سے نہ پڑھ لوں تو میری زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو یہ قرآن اپنے قریب خود کرتا ہے۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔